السلام علیکم۔ کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ پرورش پائی۔ میں بالغ ہونے تک ماں سے نہیں ملا، بلکہ مجھے بتایا گیا تھا تمہاری ماں مر چکی ہے۔ ایک دن ایک بڑی عمر کا آدمی میرے باپ سے ملنے کے لیے آیا۔ مجھے باہر بھیج دیا گیا، مگر انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ مجھے زیادہ آوازیں تو نہ آئیں، لیکن میرے والد صاحب نے دھاڑ کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا، چوما اور کہا میں تمہارا ماموں ہوں۔ تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر ہو سکے تو آ جانا۔ ساتھ ہی مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پر وہ ایڈریس درج تھا۔ میرے ماموں چلے گئے، مگر میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بات کی تصدیق کا فیصلہ کیا کہ والد صاحب سے جھوٹ بولا۔ اپنے دوست کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کے گھر جا رہا ہوں۔ گاڑی نکالی، کچھ پیسے ساتھ لیے اور متعلقہ ایڈریس پر چل دیا۔ متعلقہ گاؤں میں پہنچ کر دروازہ نوک کیا۔ اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین اور بچے، دو مردوں کی آوازیں ابھریں۔ دروازہ کھل گیا۔ سامنے چارپائی پر صاف ستھرے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی بنا کوئی ثبوت مانگے میں نے ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میں اکثر والد صاحب سے پوچھتا تھا میری آنکھیں کس پر ہیں۔ آج مجھے پتہ چلا میری آنکھیں میری والدہ پر تھیں۔ اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میری ماں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ اتنی خاموشی سے رو رہی تھی کہ مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے ان کی آنکھیں پونچھی، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملا۔ مجھے کہا تھا کہ بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا، میرے سانس لینے سے اندر تک بو جاتی ہے۔ میری ماں کینسر کی مریضہ تھی، لیکن میں نے ماں کا ماتھا چوما اور بولا کہ ماں کے منہ سے بو نہیں، خوشبو آتی ہے۔ شام تک سارے گاؤں میں پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں کا بیٹا آیا ہے۔ سب لوگ مجھے ملنے اور دیکھنے آ رہے تھے۔ پھر اچانک میری ماں نے میرے ماموں سے بولا، جو ان کی ایک ہی بکری تھی۔ میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا کہ بکری بیچ کر مجھے پیسے لا دو۔ میں نے ماں سے پوچھا ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا وہ میرے سر سے وار کر لوگوں کو دینا چاہتی ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑا۔ گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیے اور کہا اب میری ماں کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر بانٹنا شروع کر دیے۔ اذان سنائی دی۔ میری والدہ نے ماموں کو کہا کہ مجھے باہر لے جائیں تاکہ وہ وضو کر سکیں۔ مجھے باہر لے جایا گیا۔ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ مجھے کیوں باہر لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا میری ماں وضو کرنا چاہتی ہیں، وہ خود نہیں کر سکتی تو میری ممانی اور ماموں زاد بہنیں ان کا وضو کرواتی ہیں۔ میں فوراً گھر کی طرف دوڑا، تب میری ممانی میری ماں کا چہرہ دھو رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پانی پکڑا اور آپ کو محتاجی ہے، آپ مجھے حکم تو کریں، جتنا مذہب اجازت دیتا ہے میں اتنا آپ کو وضو کروا دیتا ہوں۔ میری ماں نے جواب دیا، میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی صاف ستھری جگہ پر پلا بڑا ہے، تجھے یہ کام کیسے لگیں گے؟ میں واقعہ میں بہت صاف ستھری جگہ اور نفیس جگہ پر رہا ہوں، مگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیت سے صاف نہیں تھے۔ ساتھ ہی رونے لگ پڑا۔ میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی بیٹا اس ایسی بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر میری زندگی میں میری گود میں نہیں رہا۔ میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جب وہ نماز پڑھ چکی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ چھوڑ دیا کریں۔ میری بات سن کے میری ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ کرنل صاحب کی والدہ نے ان کو کیا ایسا بتایا، وہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔